آپ کا اپنا خیال ہے، کوئی میں مجبور نہیں کرتا آپ کو کہ آپ میری بات کو مانیں۔ ذکر سے ایک مراد یہ بھی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہو نہ ہو، اللہ کو یاد کرنا۔ کس طرح؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سورۃ اخلاص پڑھ کے، کلمہ پڑھ کے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہے اللہ کا ذکر۔ ایک اللہ کے ذکر سے مراد یہ ہے کوئی کام کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد رکھنا۔ یاد رکھنا کیا مطلب؟ میں کام توڑ رہا ہوں تو اللہ مجھے، ہر موقع پہ اللہ کو کیا رکھنا؟ یاد رکھنا۔ میں 2 نمبر کام کر رہا ہوں تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، وہ اللہ کو یاد کرے۔ میں کسی کے پلاٹ پر، مکان پر، دکان پر ناجائز قبضہ کر رہا ہوں تو اللہ کو یاد کرے کہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ میں اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دے رہا، یہ ذرا اوکھی گل، یہ ذرا مشکل گل، میں اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دے رہا، اس موقع پہ اللہ کو کیا کرے؟ یاد رکھے، یعنی اللہ کے احکام یاد رکھے۔ اللہ کو یاد رکھے یعنی اللہ کے احکام یاد رکھے، اللہ نے کیا حکم دیے انہیں یاد رکھے۔ اگر وہ اللہ کے احکام پہ عمل نہیں نہ کرتا تو 500 دانے کی جو تسبیح رولتا رہتا ہے نا، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں، کوئی قدر نہیں، اگر اللہ کے احکام کو یاد نہیں کرتا۔ کہتے ہیں ہم نے جہیز میں بیٹی کو، بہن کو بہت کچھ نہیں دے دیا، تو یہ تو ہندوؤں کی رسم ہے، اس لیے کہ ہندوؤں میں بیٹی کی وراثت کوئی نہیں، یہ تو ہندوؤں کی رسم ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کی وراثت تو ہے نہیں، چلو جہیز میں پورا کرو۔ آپ نے ہندوؤں کی رسم اپنائی، محمد عربی کی بات نہیں مانی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آدمی فوت ہوتا ہے، اس کی ایک بیٹی ہے اور 2 بیٹیاں، ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے، چھوڑ گیا ایک بیٹی بیٹے کو، 3 کروڑ روپے چھوڑ گئے، 2 کروڑ بیٹے کو ملیں گے اور 1 کروڑ بیٹی کو ملے گا۔ جی جہیز میں آپ کتنا دے دیتے ہیں؟ یہ تو ہندوانہ رسم ہے، اس کا تو شریعت میں ثبوت ہی کوئی نہیں، جہیز کا کوئی تصور نہیں۔ وہ جو تم جہیز فاطمہ اور جہیز فاطمہ کرتے رہتے ہو نا، اس کی حقیقت تمہیں بتاؤں تو تمہارے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے۔ وہ جہیز فاطمہ کا جو سامان تھا وہ نبی پاک نے خریدا تھا یا حضرت علی کی زرہ بکی تھی اور اس رقم سے خریدا گیا تھا؟ لڑکی کے باپ نے دیا تھا یا ہونے والے شوہر نے دیا تھا؟ غلط کہہ رہا ہوں تو بولو کہ نہیں تو غلط کہہ رہا ہے، میرے نبی نے تو نہیں دیے، وہ تو حضرت علی کی رقم تھی جس سے وہ جہیز خریدا گیا ہے حضرت فاطمہ کے گھر کا۔ اور وہ سامان بھی کیا تھا؟ ایک توا ہوگا، چولہا ہوگا، بسترا ہوگا، مشکیزہ ہوگا، سامان بھی اتنا سا۔ 480 درہم کی کیا چیز ملتی تھی؟ بہنوں کو وراثت سے محروم کرنا اور تسبیح رولنا، بہنوں کو وراثت میں حصے نہ دینا اور نمازیں پڑھنا، بہنوں کو وراثت میں حصے نہ دینا اور چلے لانا، یہ دین ہے، وہ دین نہیں ہے، یہ شریعت ہے، وہ شریعت نہیں ہے۔
تو وہ جو ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں، یعنی ہر کام کرتے ہوئے اللہ کے احکام کو سامنے رکھو، اللہ کو یاد کرو۔ اور دوسرا معنی ہے ذکر کا، انا نحن نزلنا الذکر، کس کو ذکر کہا؟ زور سے بولو یار، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر کو اتارا ہے۔ تو قرآن کا نام کیا ہے؟ الذکر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس قرآن کے ذریعے لوگوں کے دل اطمینان پاتے ہیں، تسکین ملتی ہے۔